اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدثر صدیق المعمورہ انٹرنیشنل کے چیف ایگزیکٹو انشاءاللہ آپ کے حج 2024 کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر ہوں۔ آپ کے بہت سے ایسے سوالات جو کہ اس سال کے حج سے متعلق ہیں، جن میں کہ حج کی ادائیگی اور اس کے علاوہ انتظامی امور، ان سب کو انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے کور کریں گے۔ وہ حجاج کرام جو بیرون ملک سے حج کرنا چاہیں، اس سال سعودی گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ کے ذریعے بھی انہیں فیسلٹیز حاصل ہیں۔ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے وہ حج پڑھ سکیں۔ اس ضمن میں تمام معلومات جو ہے وہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتا دی جائے گی۔ آپ کا پہلا سوال یقیناً یہ ہوتا ہے کہ حج اور عمرے میں فرق کیا ہے؟ حج ایک فرض عبادت ہے جبکہ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے۔ حج جب فرض ہو جاتا ہے تو اس کو ادا کرنا انتہائی ضروری، جلدی اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس پر حج فرض ہوا اور اس نے حج ادا نہ کیا، پھر چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو کر مر جائے۔ یعنی اس سے مراد آپ نے حج کو ادا کرنا اور جب وہ فرض ہو جائے اس وقت کرنا ضروری ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے اس فرض کو ادا کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایام یا سال گزرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حج انتہائی مہنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ فرضیت سے ہو کر اس کی جو فرضیت ہوتے ہوئے جو حج وہ ادا نہ کر سکے، بعد میں انہیں مالی طور پر زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں اور زیادہ جسمانی مشقت بھی عمر ڈھلنے کے ساتھ اٹھانی پڑتی ہے۔ ایک سوال جو کہ عموماً حجاج پوچھتے ہوئے کتراتے بھی ہیں، حج نہ صرف ایک مالی عبادت ہے بلکہ ایک جسمانی مشقت بھی ہے، اور اگر آپ کے پاس جسمانی مشقت اٹھانے کی سکت نہ ہو تو پھر اس کا آخری حل آپ کے پاس حج بدل کا ہے۔ حج کی جو مشقت ہوتی ہے اس کا کوئی الٹرنیٹ ڈھونڈنا، جیسے کہ ویل چیئر، وہ وقتی طور پر ضرور ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ویل چیئر ہینڈلر یعنی آپ کا بیٹا یا آپ کے گھر کا کوئی فرد آپ کی ویل چیئر چلاتا ہے تو اس کی اپنی ذات کے لیے بھی وہ ویل چیئر چلانا اتنی آسان نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو جسمانی مشقت والے حضرات ہیں وہ ضرور اس ضمن میں اس چیز کو دیکھ لیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ہیلپر بھی حج کے لیے جا رہا ہے تو ان کی جسمانی صحت اتنی ضرور ہو کہ وہ آپ کی ویل چیئر چلا سکے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے ہیلپرز کو لے کر جاتے ہیں ان کا بھی پہلی دفعہ تجربہ ہوتا ہے، اور اس سے وہاں کے حجاج جو آلریڈی لوگ پیدل چل رہے ہوتے ہیں انہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ جو آپ ایک عمل کر رہے ہیں وہ کسی اور کے لیے زیادہ باعث تکلیف ہو، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ حج بدل کی طرف چلے جائیں اگر آپ کی بیماری جو ہے وہ اس نوعیت کی ہے کہ وہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اگر جیسے بڑھاپا ہے وہ دوبارہ ریکور نہیں ہو سکتا تو اس ضمن میں پھر آپ کے پاس حج بدل کے ہی ایک بہترین آپشن ہے۔ ایک مس پرسیپشن یہ بھی ہے حجاج کے ساتھ کہ حجاج یہ سمجھتے ہیں کہ حرم کے قریب ہونے سے حج کی ادائیگی میں شاید کوئی آسانی ہوتی ہے۔ تو پہلے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ حج جو ہے وہ 80% معاملات حرم سے دور کے، جیسے کہ مینا میں قیام وہ حرم سے دور ہے، عرفات میں جانا حرم سے دور ہے، پھر مزدلفہ آنا حرم سے دور ہے، پھر جو 3 ایام ہیں ان میں مینا میں رہنا حرم سے دور ہے، اور رمی جمرات کرنا یہ بھی حرم سے دور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حرم کے پاس رہنے سے اور حرم سے دور رہنے سے حرم کا جو معاملہ ہے وہ حج کے اوپر اتنا ایفیکٹ نہیں ڈالتا۔ بہت سے لوگ محبت میں، حرم کی محبت میں، حرم کے پاس رہنے کو ہی حج سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حج کا معاملہ مختلف ہے۔ اسی ضمن میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا عزیزیہ میں رہنا ٹھیک ہے یا حرم کے پاس رہنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ان دونوں چیزوں کے اپنے اثرات اور اپنے فوائد ہیں۔ المعمورہ انٹرنیشنل کے جو حج 2024 کے لیے پیکج ہے اس میں ہم نے عزیزیہ میں رہائش جو ہے وہ بندوبست کر رہے ہیں۔ عزیزیہ جو ہے وہ مینا سے قریب علاقہ ہے جہاں پر المعمورہ انٹرنیشنل یہ بندوبست کرے گی، لیکن جو لوگ حرم کے پاس رہنا پسند کرتے ہیں انہیں یقیناً عام ایام میں حرم کی نمازوں کی رسائی آرام سے ہو جاتی ہے، لیکن جب ایام حج ہوتے ہیں تو انہیں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ خاص طور پہ کہ طواف زیارت کے لیے جب حرم آتے ہیں
تو انہیں طواف زیارت سے حرم کے پاس ہی آنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی جو اکوموڈیشن ہے وہ حرم کے پاس ہوتی ہے، لہٰذا اس کے اندر انہیں پھر منا سے کافی مشکلات کا سامنا کر کے حرم تک آنا پڑتا ہے۔ جبکہ عزیزیہ کے قریب جو لوگ رہتے ہیں یا عزیزیہ کے جو ڈسٹرکٹ کے اندر لوگ رہتے ہیں، ان کو بہت آسانی ہوتی ہے، وہ منا سے آرام سے اپنے کیمپ آ کر یا اپنے بلڈنگ پر آ کر ریسٹ بھی کر لیتے ہیں، اور پھر جب رش تھم جاتا ہے تو اس وقت طواف زیارت کے لیے بھی حرم آ سکتے ہیں۔ تو یہ فائدے بھی ہیں، کچھ نقصان بھی ہیں، تو یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ آپ نے کس طرف آپ نے جانا ہے۔ سال 2024 کے لیے ہمارے بیشتر حجاج کرام جو ہے وہ کم دورانیہ کا پیکج جو ہے وہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے تھے، جن کی بہت سی مصروفیات، جیسے کہ ان کی جاب نیچر، اس کے علاوہ کاروباری معاملات، اس کے علاوہ ان کے اپنے فیملی معاملات بھی ایسے ہیں کہ وہ 30 دن 32 دن حج کے لیے ٹریول نہیں کر سکتے۔ اس ضمن میں المعمورہ انٹرنیشنل نے 13 سے 14 دن کا دورانیہ کے پیکج جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے، جس کی کم سے کم جو قیمت ہے وہ 14,99,000 روپے ہے، جس کے اندر ہم مکتب سی کیٹیگری کے ساتھ انشاءاللہ سروسز دیں گے۔ اگر کوئی حجاج کرام اپنی سروسز کو منا کے اندر اپ گریڈ کرنا چاہیں تو اس ضمن میں جو ہے ہمارے پاس مکتب بی کیٹیگری، بی فار بریوو کی بھی سروسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، جو کہ صرف آپ کو 1,60,000 روپے اضافی دے کر بھی مہیا کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے اس پیکج کے اندر عزیزیہ کے اندر رہائش ہوگی۔ عزیزیہ کے اندر ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ علاقہ منا سے قریب ہو۔ اس سال بھی انشاءاللہ یقیناً ہم جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت ابھی تک ہم نے بلڈنگ فائنل نہیں کی، لیکن ہماری گزشتہ سالوں کی طرح ہم اس سال بھی انشاءاللہ بہترین سروسز کے ساتھ وہ بلڈنگ جو ہے وہ منا کے قریب تر لینے کی کوشش کریں گے۔ اس سے حجاج کرام کے جو فوائد ہیں اس میں سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ جب آپ نے منا کے لیے جانا ہے تو آپ پیدل بھی اپنی بلڈنگ سے اپنے کیمپ جا سکیں گے۔ اگر آپ ہماری ٹرانسپورٹ کے ساتھ، جو کہ ان دونوں پیکیجز میں انکلوڈڈ ہے، اس کے اوپر جائیں گے تو وہ بھی سیٹ بائی سیٹ ہے، جس میں ہم انشاءاللہ آپ کو اپنی عزیزیہ بلڈنگ سے پک کر کے آپ کے منا کیمپ تک آپ کو پہنچائیں گے۔ منا کیمپ سے پھر انشاءاللہ ہماری 9 ذی الحج کو روانگی ہوگی عرفات کے لیے۔ اس روانگی کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کو سیٹ بائی سیٹ ٹرانسپورٹ مہیا کی جائے گی۔ اس میں بھی میں خود بھی گروپ کے ساتھ شامل ہوتا ہوں اس چیز کو، تاکہ میں میک شور کر سکوں کہ ہمارے حجاج کو وہ سروسز مل رہی ہیں۔ اس کے بعد 9 ذی الحج کی جب غروب آفتاب کے بعد ہم انشاءاللہ مزدلفہ کے لیے نکلیں گے، یقیناً اس وقت بھی جو ہے وہ آپ کو سیٹ بائی سیٹ ٹرانسپورٹ مہیا کی جائے گی، اور یہاں تک کہ ہم مزدلفہ پہنچ جائیں گے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد ہمارے پاس جو وقت ہوتا ہے وہ رات ہم نے گزارنی ہوتی ہے مزدلفہ میں، اور وہاں پر ہم نے 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنی ہوتی ہیں، اور وہاں سے ہم نے کنکریاں بھی جمع کرنی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں سے منا جانے کے لیے اگر تو ہمیں بس سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ پارکنگ میں روکنے کی اجازت دے دیتی ہے تو پھر ہمارے لیے ایک آسانی ہوتی ہے کہ ہمارے حجاج کرام کو وہ سفر بھی پیدل نہیں طے کرنا پڑتا، اور ہم اس سفر کو اپنی بلڈنگ تک لے کر حجاج کو لے جاتے ہیں، جس سے کہ ان حجاج کو بہت آسانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بلڈنگ پر جا کر جو تھکن ہوتی ہے 10 تاریخ کی وہ پہلے ریسٹ کر لیتے ہیں، پھر انہیں گروپ کی صورت میں المعمورہ انٹرنیشنل جو ہے وہ رمی جمرات کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو یہ سارے بندوبست جو ہے وہ اگر تو بس ہمیں مل جائے تو یہ تب ممکن ہوتا ہے، وگرنہ دوسری صورت میں ہمیں مزدلفہ والے دن، یعنی جب ہم نے 10 عرب کو مزدلفہ سے نکلنا ہے تو اس وقت ہم نے جو ہے پیدل چل کر پھر منا کیمپ پہنچنا ہوگا۔ وہاں جا کر ہم کچھ دیر آرام کر کے ناشتہ کرنے کے بعد پھر یقیناً رمی جمرات کریں گے، اور پھر دوبارہ اسی بلڈنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی بلڈنگ پر آ جائیں گے، جہاں ہم کچھ دیر آرام کریں گے، اور طواف زیارت کی پھر ہم ترتیب بنائیں گے۔ طواف زیارت کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ اس پیکج میں شامل نہیں ہے، لیکن گزشتہ سالوں کی طرح کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہمارے پاس جو ہماری بسز ہیں وہ رش کے باوجود ہماری بلڈنگ تک پہنچ جاتی، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم اپنے حجاج کے لیے فری آف کاسٹ وہ بسز مہیا کر دیتے ہیں، جو کہ انہیں جا کر طواف زیارت کے لیے حرم جو ہے وہ ڈراپ کر دیتی ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ حرم سے واپسی کا جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہے، آپ نے وہاں سے جو لوکل یا تو ٹیکسی سے آئیں یا آپس میں جو بسز وہاں سے مل رہی ہوتی ہیں ان سے منا تک پہنچیں، لیکن اس ضمن میں ہم ضرور اپنے حجاج کو گائیڈ کر دیتے ہیں جو آسان رستہ ہو،
تاکہ وہ آرام سے مینا واپس پہنچ سکے۔ طواف زیارت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پیکج کے اندر قربانی شامل نہیں ہے، لیکن جو حجاج المعمورہ انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ کو یہ کام سونپنا چاہیں تو المعمورہ انٹرنیشنل کے جو ورکرز ہیں وہ بالکل بھی اس ضمن میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو 52,000 روپے فی کس کے حساب سے آپ کی قربانی کی جو مجمع اماؤنٹ ہے وہ آپ سے لی جائے گی، اور آپ کو جب آپ رمی کر چکے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ ایک نمبر پر فون کریں گے جو کہ کمپنی کے سٹاف کا نمبر ہوگا اور جو مذبح خانے میں موجود ہوگا، اور جب آپ انہیں اپنا نام لکھوائیں گے اور پھر آپ اپنی بلڈنگ پر پہنچیں گے، تب تک انشاءاللہ آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی، اور قربانی کر کے وہ سٹاف آپ کو دوبارہ سے بتا بھی دے گا۔ تو اس ضمن میں المعمورہ انٹرنیشنل جو ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ہے۔ طواف زیارت کرنے کے بعد جب آپ مینا واپس آتے ہیں تو پھر آپ کا مینا میں قیام جو ہے وہ 2 دن کا ہوتا ہے، جس میں آپ نے 2 دن رمی کرنی ہوتی ہے، یعنی 11 ذی الحج کی بھی رمی کرنی ہے، اس ضمن میں بھی ہم گروپ کی صورت میں جاتے ہیں، اور پھر ہم نے 12 ذی الحج کی رمی کرنی ہے، اور اگین ہماری بلڈنگ چونکہ قریب ہوگی تو ہم رمی کرتے ہی آرام سے اپنی بلڈنگ کے اوپر واپس آ جائیں گے۔ اس ضمن میں ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ سٹیمپیڈ یعنی بھگدڑ مچنے سے جو مچ جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے مختلف روٹس بناتی ہے۔ ہمارے جو مینا میں جو مکاتب ہیں، جو سی ہو یا بی کیٹیگری کا مکتب ہو، ہوتے تو جمرات سے قریب ہے، لیکن جب واپسی کا سفر ہم اختیار کرتے ہیں کیمپ کی طرف تو اس وقت ایک اندیشہ اور ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ رستہ جو ہے وہ لمبا ہو سکتا ہے، کیونکہ بھگدڑ مچنے کا جو خطرہ ہے کہ پیش نظر سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ الٹرنیٹ روٹس بناتی ہے، جس سے آپ کو ہو سکتا ہے رمی جمرات پہنچنے میں 20 منٹ لگے اور رمی جمرات سے کیمپ آنے میں 1 گھنٹہ۔ تو اس ضمن میں پچھلے سال بھی ہم کچھ نہیں کر سکے کیونکہ یہ سعودی حکومت کے انتظامات ہوتے ہیں، لہٰذا اس ضمن میں آپ کو چلنے کی عادت جو ہے وہ ضرور ڈالنی ہو۔ جب ہم 12 ذی الحج کو اپنے حج کے مناسک ادا کر چکے ہوں گے تو پھر ہمارا ایک ہی کام رہ جاتا ہے جو کہ آپ نے مدینہ جانے سے پہلے کرنا ہے، اور مدینہ جانے کا جو شیڈول ہے وہ آپ کی بلڈنگ پر آویزہ کر دیا جائے گا۔ اس شیڈول سے پہلے آپ نے طواف وداع کا اہتمام کرنا ہے۔ تو طواف وداع کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے وہ مدینہ کے لیے انشاءاللہ روانہ ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں ہم نے اس سال الامین 3 پوائنٹس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، جو کہ اس وقت ٹیمپریری ایگریمنٹ ہے کیونکہ ہمارے کمپلیٹ عدد ابھی تک بکنگ چل رہی ہے، فائنل نہیں ہوا۔ تو اس ضمن میں انشاءاللہ آپ کو جو معاملات ہیں وہ آپ کے ہوٹل کے متعلق وہ بھی اپڈیٹ کر دیا جائیں گے کہ آپ نے کب جانا ہے، جو کہ حرم سے صرف 150 میٹر کے اوپر موجود ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم مدینہ سے راستہ جدہ یا مدینہ حسب فلائٹ شیڈول انشاءاللہ ہماری واپسی ہوگی، جو کہ ہم 13 سے 14 دن میں اپنا یہ جو پیکج ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس پیکج کے جو چارجز ہیں وہ میں نے پہلے بھی بتا دیے، اور میں یہاں لنک میں بھی انشاءاللہ اس کے پیکج کا ڈسکرپشن دے دوں گا تاکہ آپ لوگ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اسے اسٹڈی کر لیں، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ حج پر ضرور ٹریول کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہے وہ معلوماتی لگی تو یقیناً آپ اسے سبسکرائب بھی کریں گے اور اسے اپنے دوست اور احباب میں شیئر بھی کریں گے۔ مزید آپ کے جو سوالات ہوں آپ اپنی اسی ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تاکہ میں چند روز میں ان سوالات کے جوابات کے ساتھ بھی میں آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔